اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میری امت کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، اور صبح کے وقت کا آغاز کرنے کا بھی اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا کہ فجر کے وقت کی نماز اور پھر اس کے بعد تلاوت قرآن پاک۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، کہ فجر کا قرآن مشہود ہے، یعنی اس میں 2 ٹائم کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، رات کو جن کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے وہ، اور جنہوں نے صبح آنا ہوتا ہے وہ، دونوں ہی اللہ کو جا کر بتاتے ہیں کہ جب ہم آئے تھے تو تیرا یہ بندہ تیرے قرآن کو سمجھ رہا تھا، اور جو شام کو واپس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ، جب ہم گئے تھے تو ہم نے تیرے بندے کو اس حالت میں پایا کہ وہ تیرے قرآن کو سمجھ رہا تھا۔ ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں کہ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے صبح کے وقت میں برکت ڈالے اور اس برکت والے وقت سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کہ امت میں اب ایک رجحان پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہم صبح کے اس وقت کو ضائع کرنا شروع ہو گئے ہیں سو کے یا اس طرح سے۔ آج جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھنی ہے وہ یہی ہے کہ شیطان ہم شروع سے ہمارا دشمن رہا ہے۔ شروع سے جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے، ہر غلط کام کے پیچھے شیطان کا ہاتھ رہا ہے۔ اللہ کی کتابیں، اللہ کے نبی ہمیں وارن کرتے آئے ہیں کہ تمہارا اس سرزمین پر تمہارا ایک دشمن ہے جو ہر اچھے کام سے تمہیں روکے گا، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ شیطان ہے، اور اللہ کے انبیاء، اللہ کے صالحین لوگ جو ہیں وہ تمہارے ویل وشرز ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، وہ تمہیں اس شیطان سے بچنے کے راستے بتائیں گے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں پڑھ لینے سے، اللہ کے حقوق ادا کر لینے سے، عبادات کو صرف اپنا لینے سے ہم مسلمان بن جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو کیا ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش، مکہ کے قریش کے ساتھ، مکہ کے لوگوں کے ساتھ آپ کی کیا جنگ تھی، آپ کا کیا اختلاف تھا؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے جیسے حج شروع سے ہوتا چلا آیا ہے، آپ کہتے چلو چل رہا ہے، جو چل رہا ہے اس کو چلنے دو، نہیں، آپ نے وہ ساری رسومات ختم کر دی جو جاہل لوگوں نے اپنا رکھی تھی حج کے اندر، وہ ان ساری غلط رسومات سے پاک کیا گیا حج کو۔ ایسے ہی تمام غلط رسومات سے زندگی کو پاک کرنا اور اسلام کے مطابق گزارنا اصل میں اسلام ہے۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم مکمل طور پر دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والا رویہ شیطان کو منظور ہے کہ کچھ چیزوں کو اپنا لو، کچھ چیزوں کو چھوڑ دو۔ جہاں ایک مسلم، جہاں ایک مومن یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مکمل طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، تو شیطان اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یہ آیت آج جو ہم نے پڑھنی ہے، آیت نمبر 209، ہمیں یہی بتا رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر تم پھسل جاؤ، فَإِن، پھر اگر، زللتم، تم پھسل جاؤ، ذیل لام، لام اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پھسل جانا، ٹریک سے ہٹ جانا، من بعدی، اس کے بعد، ما جاءتکم البینات، جو تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، جو تمہارے پاس صحیح روشن دلیلیں آ چکی ہیں، جو تمہارے پاس آیات آ چکی ہیں، بینات میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ فَعْلَمُوا، تو جان لوگے، اس کے بعد بھی اگر تم پھسل جاؤ گے تو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکیم، بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، وہ بڑا حکمت والا ہے۔ یعنی سیدھا راستہ کیا ہے؟ مکمل اسلام میں داخل ہونا، اور اس چیز سے گمراہ کرنے کے لیے شیطان ہمیشہ تمہیں پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر تم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہو، وارننگز آ جانے کے بعد، بینات کیا ہے؟ وارننگز، جو شروع سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جو انسان کو دی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بینات ہیں، وہ وارننگز ہیں۔ تمام انبیاء، تمام کتب انسان کو وارن کرتی آئی ہیں کہ اس دنیا کی عارضی زندگی میں تمہارے ساتھ ایک دشمن لگا ہوا ہے جو ہر وقت تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ منافق کون ہے؟ وہی تو منافق ہیں جو اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل نہیں ہونا چاہتے۔ یعنی جب ہم اسلام کو جتنی زیادہ اپنی لائف میں اہمیت دیں گے، جتنی زیادہ اس سے محبت کریں گے، تو وہ ہمارے عمل سے بھی ثابت ہو جائے گا کہ ایز اے ٹیشو پیپر ہم صرف اس کو یوز کرتے ہیں یا اپنی زندگی میں اس کو ایک قیمتی چیز کی طرح رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ ٹیشو پیپر ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، کہیں پر بھی گر سکتا ہے۔ میں کوئی کام کرنے لگوں گی وہ گر جائے گا۔ کیا میرے پاس سونا ہو، میرے پاس ڈالر ہو، میں ان کو بھی ایسے ٹیشو پیپر کی طرح پکڑوں گی؟ نہیں، میں کیا کروں گی؟ ان کو سنبھال کے رکھوں گی۔ ایسے ہی اسلام کو ہمیں سنبھال کے رکھنا ہے۔ ایک پختہ شخصیت ہم نے اسلام ہمارے اندر چاہتا ہے، جو پچھلی آیات میں بیان کی ہیں، جیسے صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا کارنامہ یہ تھا، آپ نے ایک ایسا گروہ تیار کیا تھا کہ جن کے اندر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا اس بات کا، کس بات کا؟ فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل جاؤ، پھسل جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ، وہ ایک مضبوط عمارت کی طرح تھے۔ یہ ایک پلر ہے نا، اس کو ہٹانا کتنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ یہ ایک واز پڑا ہوا ہے، یہ کوئی چھوٹا سا ڈیکوریشن پیس ہے، آپ کو بھی پکڑ کے اس کو ادھر رکھ دیں گے، کبھی ادھر رکھ دیں گے۔ ایک پودا ہے نا جس کا تنا مضبوط نہیں ہے، ہوا آئے گی اس کو اپنے ساتھ اڑا کے لے جائے گی، جبکہ ایک مضبوط تنا ور درخت ہوگا وہ ہوا کی تند و تیز جھونکوں کا مقابلہ کرے گا۔ تو مومن کو اپنی شخصیت کو تیز ہوا کے جھونکوں کی طرح بنانا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سونا ہے نا، تو سونا جو ہے اس کو بھٹی کے اوپر پکایا جاتا ہے، اتنا پکایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جھاگ آتی ہے، اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے، پھر اسے ایک شکل دینے کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ تیشے کے، ہتھوڑی کے، اس کو وہ ضربیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر وہ سونے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ بالکل مومن اس کندن کی طرح ہے، اس سونے کی طرح ہے جس نے مشکلات کی بھٹی میں پکنا ہے، جس نے آپ دیکھیں نا، ہمیں بخار ہے یا ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہے تو وہ کیسے چیک کریں گے؟ ایک میئرمنٹ ہے نا، ایک بلڈ پریشر کی مشین ہے، اور ایسے ہی بخار چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر ہے۔ ایمان کو کیسے چیک کریں گے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے؟ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ ایمان کو کیسے چیک کرنا ہے۔ ایمان کو چیک کرنے کا ایک فارمولا ہے، اور وہ یہ ہے، یہ نہیں دیکھنا لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ جو میں کام کر رہا ہوں میرا اللہ کیا کہے گا۔ اللہ کی پرواہ ہے یا لوگوں کی پرواہ ہے؟ ہر کام کرتے ہوئے ہر روز اس بات کا جائزہ لیں کہ آج میں نے اللہ کی کتنی پرواہ کی ہے اور لوگوں کی کتنی پرواہ کی ہے، روز۔ پھر جب ہم کچھ دن کریں گے، 7 دن کریں گے، 2 ہفتے کریں گے، مہینہ کریں گے، پھر ہم عادی ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں پھسلنے نہیں دیتی، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر احساس کمتری نہیں آنے دیتی کہ میں دوسروں کی طرح دوپٹہ گلے میں ڈال کے کیوں نہیں پھر سکتا، میں دوسروں کی طرح کیوں بن ٹھن کے سب کے سامنے نہیں آ سکتی، میں دوسروں کی طرح کیوں آزادانہ جو ہے وہ سارے کام نہیں کر سکتی۔ پھر یہ سوچ جو ہے نا وہ ہمارے اندر احساس کمتری نہیں پیدا کرتی۔ پھر ہمارے اندر یہ نہیں ہوتا کہ چلو یہ کر لیتے ہیں، یہ رہنے دیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، یہ رہنے دیتے ہیں، بس نمازیں پڑھ رہے ہیں اتنا ہی کافی ہے، بس قرآن پڑھ لیتے ہیں رسالے ثواب کے لیے، بس اتنا ہی کافی ہے، اتنے نیک بن کے بھی ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ سوچ ہے ہمارے اندر نا، اتنے ایکسٹریم ہو کے کیا کرنا ہے، جبکہ ہمارے صحابہ کرام کے اندر یہ سوچ نہیں تھی، کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا۔ وہ ایسے ہی تو نہیں ان کے بارے میں کہا جاتا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم جو مظالم کی چکی میں پیس رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے، یہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔ چاروں خانوں میں ہمیں اسلام نہیں چاہیے، ہم کسی میں چاہتے ہیں کسی میں نہیں چاہتے، 100% ہم مسلمان نہیں ہونا چاہتے۔ آج کی جو ہماری جنریشن ہے نا، اس کے خلاف 100 سالہ پلاننگز ہیں دشمنوں کی، کیسے ان کو گمراہ کرنا ہے، کیسے ان کو راہ راست سے ہٹانا ہے، کیسے ان کو بے مقصد لائف دینی ہے۔ ان کی لائف میں کوئی پرپس نہیں ہونا چاہیے، فون پہ بیٹھے ہیں گھنٹوں فون پہ بیٹھے رہے، اس سے پہلے یہ تھا گیم کھیل رہے ہیں گھنٹوں گیم میں کھیلتے رہے، مطلب بے راہ روی کا شکار رہے ہماری جنریشن۔ اگر اس کی لائف پرپسفل بن گئی، اگر اس نے اپنی زندگی کے اپنے مقصد کو پہچان لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اپنے نشاط ثانیہ کی طرف آ جائیں گے۔ ایک مومن جب صحیح معنوں میں اسلام کو پہچان لیتا ہے، اسلام کے رنگ میں رنگ لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ دو عالم سے کرتی ہے بے گانا ان کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کپڑے پہننے کا انداز، ہمارا پہننا اوڑھنا، ہر چیز اسلام کے مطابق جب ہو جاتی ہے
اور پھر ہم روز اپنا جائزہ لیتے ہیں، پھر جو ہے فَإِن زَلَلْتُمْ والی بات جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے ایک ہانڈی پک رہی ہے، آپ ابھی ہانڈی پکی بھی نہیں ہے، آپ اس میں سے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کچا سالن آپ نہیں کھا سکتے جب تک وہ اچھی طرح نہیں پکے گا، کچی روٹی کھائیں گے پیٹ میں درد ہونی شروع ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی اسلام بھی اگر ادھورا اپنائیں گے تو آپ خوش نہیں ہوں گے، آپ احساس کمتری کا شکار رہیں گے۔ جب ہم مکمل اسلام کو اپنا لیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر زندگی میں سکون آ جائے گا۔ کیوں؟ پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، صرف اللہ کی پرواہ ہوگی، اور صرف اللہ کی پرواہ ہی تو وہ چیز ہے، وہ لذت آشنائی ہے جو انسان کو دو عالم سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا فَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ فَاعْلَمُوا ان اللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ یعنی وہ اس چیز پر غالب ہے، وہ چاہے تو یہ آج مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو ختم کر دے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ان پر کوئی عذاب نازل کر دے یا زمین کے اندر ان کو دھنسا دے، لیکن وہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دلانا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے ایک مومن کو اپنا مددگار کہا ہے، من انصاری منکم الی اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، وہ اصل میں اللہ کے مددگار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ غالب بھی ہے، لیکن اس کا یہ غلبہ بڑی حکمت کے ساتھ ہے، حکیم بڑی حکمت کے ساتھ ہے۔ اسے دنیا میں وہ لوگ چاہیے جو اس کے دین کے مددگار ہوں، جنہوں نے دین کو مکمل طور پر اپنایا ہو۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، کہ اگر تم اس کے بعد پھسل جاؤ، یہ پھسل جانا ایسی چیز ہے کہ اس کے چانس جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی نا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ، کہ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ کیونکہ انسان جب اپنے نفس کے سپرد ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ خواہشات کی پیروی میں، پھر خواہشات جذبات بن جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے جہاں خواہشات اور جذبات آ جاتے ہیں وہاں پھر حقیقت پسندی جو ہے نا وہ دور نکل جاتی ہے، وہاں پر اپنے نفس کو مارنا دور نکل جاتا ہے، پھر زلالتم کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حربوں سے بچا، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا، اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، ہمیں مکمل طور پر اسلام کو اپنانے والا بنا دے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسلام آپ کو خوشحال اور پرسکون زندگی دیتا ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو مکمل اپنایا جائے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اب آپ دیکھیں نا جب کپڑے پر کوئی رنگ چڑھتا ہے جب تک وہ پوری طرح نہیں چڑھے گا کپڑے کے اندر خوبصورتی نہیں آتی، ایسے ہی اسلام کی خوبصورتی ایک مومن کے اندر تب تک نہیں آتی جب تک وہ مکمل طور پہ اس کو اپنا نہیں لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک ایمان کی حلاوت کو نہیں محسوس کرو گے جب تک کہ تمہارے لیے گناہ کا کام کرنا یا کفر کی طرف لوٹنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جتنا کہ ہاتھ پر انگارہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ آیت اتنی خوبصورت اور اتنی جامعیت رکھتی ہے کہ اس پر گھنٹوں جو ہے وہ بولا جا سکتا ہے۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اسلام کی اور قرآن کی اس طرح سے محبت پیدا کر دے کہ ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیں اور مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی اور قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔